السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ ومن سار علی نہجہ الی یوم الدین وسلم تسلیما کثیرا، اما بعد۔ تفسیر میں ہم نے کل سورۃ الانسان یا جس کا دوسرا نام سورۃ الدہر ہے اس کا آغاز کیا تھا، اور کچھ اس کے بارے میں بتایا تھا کہ یہ سورت، اس کی اہمیت کیا ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہر جمعہ کی فجر کی نماز میں پہلی رکعت میں سورت الف لام میم سجدہ، جس کو الف لام میم تنزیل بھی کہتے ہیں، اور دوسری رکعت میں یہ سورۃ الانسان یا سورۃ الدہر جس کا نام ہے یہ پڑھا کرتے تھے، اور یہ آپ کا عام معمول تھا۔ اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بعض صورتوں کو اختیار کرنا، خصوصاً ان کو بار بار پڑھنے کے لیے، اس بات کی دلیل ہے کہ اس صورت کی کیا اہمیت ہے۔ اور واقعی ہم دیکھتے ہیں کہ اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے انسان کی تخلیق کے حوالے سے، اور اس کے بعد پھر انسان کے تخلیق کے مقصد کو، اور پھر دو طرح کے جو لوگ ہیں ان کا بیان کیا ہے بڑی تفصیل کے ساتھ، خصوصاً اہل ایمان کے لیے جو اللہ کی طرف سے نعمتیں ہیں، ان کے جو صفات ہیں، تو اس لحاظ سے یہ صورت بڑی اہم ہے۔ اور ذکر کیا تھا کہ یہ صورت مکی ہے، اور یہی جمہور علماء کا قول ہے، اگرچہ بعض علماء نے کہا ہے کہ کچھ ایسے آیتیں مدنی ہیں، لیکن اس کے بارے میں کوئی صحیح دلیل نہیں ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، کیا انسان پر ایسا وقت بھی زمانے میں سے کہ جب کہ اس کا کوئی ذکر نہیں تھا، اس کا کوئی نام و نشان نہ تھا۔ ہم نے بتایا تھا کہ حین کا لفظ ہوتا ہے کسی خاص وقت کے لیے، اور دہر کا لفظ استعمال ہوتا ہے زمانے کے لیے جو لمبا وقت ہوتا ہے۔ تو جس سے معلوم کیا ہوا کہ لمبے زمانوں میں سے ایک خاص وقت انسان کے حوالے سے ایسا گزرا ہے کہ جب اس کا کوئی نام و نشان نہ تھا، یعنی انسان نام کی کوئی کائنات میں چیز نہ تھی، اگرچہ اللہ نے اپنی تقدیر میں یہ چیزیں لکھ رکھی تھیں کائنات کو چھوڑ کر، بلکہ آسمان و زمین کو پیدا کرنے سے پہلے ہی قلم کو پیدا کرتے ہوئے اللہ نے ہر چیز کی تقدیر لکھی، اور کوئی شک نہیں کہ اس میں انسان کا پیدا ہونا بھی، آدم علیہ السلام کا پیدا کرنا اور قیامت تک ایسے انسانوں کا سلسلہ چلنا، یہ بھی اللہ نے مقدر کیا ہوا تھا، لیکن اللہ کی تقدیر میں تھا، لیکن کائنات میں اس کا کوئی وجود نہیں تھا۔ اور اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ نے انسان کو بنانے کے ارادے کا اظہار کیا تو فرشتوں نے آگے سے اس بات کا تعجب کا اظہار کیا کہ اگر اس انسان کا مقصد تیری عبادت ہے تو وہ تو ہم کر رہے ہیں۔ جس سے معلوم ہوتا ہے کہ فرشتوں کو بھی اس بات کا کوئی نہ علم تھا، اور نہ ہی ان کو اس بات کی کوئی ہوا تھی کہ پہلے سے کہ کوئی انسان نام کی کوئی چیز ہوگی۔ اور جو اس بات کی باتیں اور کھلی دلیلیں ہیں کہ اللہ کی تقدیر میں کسی چیز کا ہونا اور بات ہے، اور حقیقی معنوں میں کسی چیز کا وجود میں آنا ایک دوسری چیز ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے جو فلسفے گھڑے جاتے ہیں اور بتائے جاتے ہیں لوگوں کو کہ سب سے پہلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نور پیدا کیا ہوا، اس طرح کی چیزیں پیدا کی گئی، آپ اگر انسان ہیں تو پھر اس انسان کا ذکر کیوں نہ تھا جو اللہ تعالیٰ یہاں پر بیان کر رہا ہے۔ تو یہ آیت اس بات کی کھلی اور واضح دلیل ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں ان کا اگرچہ اللہ کی تقدیر میں لکھے ہوئے تھے، اور آپ کا نبی ہونا بھی، نبیوں کے سردار ہونا بھی لکھا ہوا تھا، لیکن آپ کا حقیقی وجود نہیں تھا۔ انا خلقنا الانسان، بے شک ہم نے پیدا کیا انسان کو، من نطفۃ، ایسے نطفے سے، ایسے قطرے سے، امشاجن جو ملا جلا ہوتا ہے مرد عورت کا، نبتلیہ تاکہ ہم اس کی آزمائش کریں۔ تو اس میں ایک تو اس بات کا بیان ہوا کہ اللہ نے انسان کو پیدا کیا ہے، انسان خود بخود نہیں بن گیا، اور نہ یہ بندروں کی نسل ہے جس طرح کہ بعض بے ایمانوں کافروں کا کہنا ہے کہ جو خود بندروں خنزیروں کی نسل میں سے ہیں، تو وہ انسانوں کو، سبھی لوگوں کو ان بندروں کی نسل بنانے کے لیے کوشش کرتے ہیں۔ تو اللہ نے انسان کو انسان پیدا کیا ہے،
اور پیدا کرنے کا طریقہ بھی بتایا کہ وہ کیا تھا، کس طرح سے پیدا کیا، من نطفۃ امشاج، ایسے نطفے سے جو ملا جلا ہے۔ اور اس کے بعد انسان کے پیدا ہونے کا مقصد بیان کیا کہ مقصد کیا ہے، نبتلیہ، ہم اس کی آزمائش کرتے ہیں۔ اور آزمائش میں کرنے سے مراد یعنی اصل دنیا میں آنے کا، دنیا میں اس کو انسان کو بھیجنے کا مقصد جو ہے اس کا امتحان ہے، جس امتحان کا آگے ذکر آیا ہے۔ تو اس امتحان کے لیے اللہ نے سب سے پہلے انسان کو جو امتحان کے لیے ضروری چیزیں ہیں، علم کی، معرفت کی، اس کے وسائل کا ذکر کیا، اور وہ سمع و بصارت ہے۔ فجعلناہ سمیعا بصیرا، پس ہم نے اس کو سننے اور دیکھنے والا بنا دیا۔ ان آیتوں کے اندر جہاں پر انسان کی تخلیق کا بیان ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ملنے والی سمع و بصارت کا، ان چیزوں کا بیان ہے، اس کے ساتھ ساتھ انسان پر اللہ تعالیٰ کے نعمتوں کا بیان بھی ہے کہ اللہ نے انسان کو انسان بنایا کہ جو اشرف المخلوقات ہیں، اور پھر اس کو سمع و بصارت کی وہ طاقتیں، قوتیں دیں کہ جو اس کے لیے علم و معرفت کا رستہ ہیں، اور جس سے اس کے اندر اور ایک حیوان کے اندر فرق پیدا ہوتا ہے۔ اس لیے ہم ذکر کیا تھا کل کہ انسان کی سماعت و بصارت بھی ہے، اس کا سننا دیکھنا بھی ہے، اور یہ حیوان کا، جانور کا بھی دیکھنا سننا ہے، لیکن دونوں کے دیکھنے سننے میں بڑا فرق ہے۔ اور فرق وہ کس وجہ سے ہے؟ اس عقل کی وجہ سے جو اللہ نے انسان کے لیے رکھی ہے، کہ انسان جو چیز دیکھتا ہے اس کو اپنی عقل سے پرکھتا ہے، جو چیز سنتا ہے اس کو اپنی عقل سے جانچتا ہے۔ تو یہ وہ چیز ہے کہ جو انسان کو حیوان سے بالاتر کرتی ہے، ورنہ اگر انسان اپنی عقل سے کام نہ لے اور سماعت و بصارت کا جو اصل مقصد ہے انسان کے لیے رکھنے کا، اس کو نظر انداز کر دے، تو پھر وہ بھی حیوان ہے، پھر وہ بھی جانور ہے، اس سے بڑھ کر نہیں ہے۔ اور مزید ہم نے یہ بھی ذکر کیا تھا کہ ایک طرف انسان کی سماعت و بصارت ہے، اور دوسری طرف اللہ تعالیٰ کا سمیع و بصیر ہونا ہے، اور دونوں میں اتنا بڑا فرق ہے کہ جو انسان کے تصورات سے بالاتر ہے۔ اور اس میں اس بات کا بیان ہے کہ اگر کوئی ایسی چیز جو اللہ تعالیٰ کی صفات میں سے ہے، اگر اللہ تعالیٰ وہی چیز یا وہی صفت کسی انسان کی بیان کرتا ہے، تو انسان کی وہ صفت بیان ہونے کا معنی یہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ کی وہ صفت اسی طرح ہے جو انسان کی ہے، اور پھر نہ ہی اس کا یہ تقاضا ہے کہ اللہ کی اس صفت کا انکار کر دیا جائے تاکہ انسان اللہ کے شبیہ، اس کے مشابہ نہ ہو جائے، جس طرح کہ بعض جاہلوں کا، گمراہوں کا فلسفہ ہے کہ اللہ کی صفت اس کی ذات کے جو لائق ہے اس انداز سے ہے، اور انسان کی یا کسی بھی مخلوق کی جو صفت ہے وہ اس کے لحاظ سے ہے۔ تو ہم نے جس طرح بتایا تھا کہ صرف ناموں کا اتفاق ہے، حقیقت میں بہت بڑا اختلاف ہے، اور اختلاف ایسا ہے کہ جو ہماری سمجھ سے، ہماری عقل سے بالاتر ہے۔ تو جس میں یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ بھی بعض اوقات انہی صفات کو جو اللہ کی خود اپنی صفات ہے، کسی بندے کو اس صفت سے متصف کرتا ہے، لیکن دونوں میں بہت بڑا فرق ہوتا ہے۔ اور لیکن یہ بھی وہاں پر ہم کہیں گے ان صفات میں سے کہ جو اللہ نے بندوں کے حوالے سے ذکر کی ہیں اور بندوں کو جو دی ہیں۔ ہاں، جو صفتیں بندوں کو نہیں دیں، وہاں پر بندوں کو ایسی صفتیں دے دینا، وہی اسی کا نام شرک ہے۔ روزی دینے کا کس کا کام ہے؟ اللہ کا کام ہے۔ قرآن کریم میں اللہ نے چیلنج کیا اس بات کا کہ کون ہے کہ جو اللہ کے سوا تم کو روزی دیتا ہو، اور بلکہ کافر مشرک بھی اس بات کا اعتراف کرتے تھے۔ تو اگر روزی دینا اللہ کی صفت ہے تو یہ صفت کسی اور کو اٹھا کر دے دینا، اسی کا نام شرک ہے۔ عالم الغیب اللہ کی صفت ہے، یہی صفت کسی مخلوق کو دے دینا یہی شرک ہے، کیونکہ اللہ نے کسی مخلوق کو عالم الغیب نہیں بنایا۔ تو اس لیے ہم کہیں گے صفات کے حوالے سے بھی کہ اگر کوئی ایسی صفت جو اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے بیان کی ہے اور وہی صفت کسی انسان کے حوالے سے ذکر کی ہے، تو پہلی بات تو اس صفت کے اندر بہت بڑا فرق ہے، اور دوسری چیز کہ ہم انسان کے حوالے سے انہی صفات کا بیان کریں گے جو اللہ نے ذکر کی ہیں، کہ جو اللہ نے انسان کو صفات نہیں دی، ایسی صفتیں انسان کو دے دینا اللہ تعالیٰ کی صفت میں سے جو ہے اس کو وہی شرک کا کام ہے۔ انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا۔ ہاں، آزمائش کس طرح سے ہے کہ ہم نے اس کو، اللہ فرماتا ہے کہ سب سے پہلے تو سماعت و بصارت کی یہ طاقت قوتیں دیں کہ جس سے وہ حق و باطل کی پہچان کرے، اس کو سنے، اس کو دیکھے۔ پھر مزید انا ہدیناہ السبیل، ہم نے اس کو
رہنمائی کی، اس کو دکھایا السبیل رستہ، اور جب السبیل لگا ہے تو خاص رستہ ہے جو ہدایت کا رستہ ہے، الصراط المستقیم ہے، کہ ہم نے اس کو سیدھا رستہ دکھایا، اور سیدھا رستہ دکھانے کے لیے یہ سم و بصارت کی قوت صلاحیتیں بھی دی، اور اس سے پہلے اس کے ساتھ ساتھ انسان کے دل کے اندر بھی نیکی برائی کی تمیز رکھتی، اور پھر مزید جو ہے اس کی فطرت میں یہ چیز ڈال دی کہ فطری طور پر انسان کے اندر نیکی کا جذبہ اور برائی کی پہچان، اور اللہ کے ساتھ تعلق، اللہ کی معرفت، اور پھر مزید اس فطرت کو مضبوط کرنے کے لیے، اور یہ انسان کے اندر جو اللہ نے رکھی ہے نیکی برائی کا یہ تمیز رکھی ہے، مزید اس کی پہچان کروانے کے لیے نبی رسولوں کو بھیجا، کتابیں نازل کی، اور اس سارے ہدایت کے انتظامات کیے۔ انا ہدیناہ السبیل، بے شک ہم نے اس کو ہدایت دی، سیدھے رستے کی طرف ہدایت دینے کا معنی کہ ہدایت کا رستہ بتایا۔ ہاں باقی جو توفیق ہے ہدایت کی وہ بات کی بات ہے کہ جو انسان چلنے کی کوشش کرتا ہے پھر اللہ تعالیٰ اس کو توفیق بھی دے دیتا ہے، لیکن یہاں پر جو ہدایت کا معنی کہ وہ رہنمائی کرنا، دکھانا، اما شاکرا و اما کفورا، اس سے فرمایا کہ اس کے بعد ہماری دی ہوئی رہنمائی کے بعد اب کوئی انسان شکر گزار ہوتا ہے اور کوئی کافر اور ناشکرہ ہوتا ہے، یعنی اللہ نے یہ اختیار دے دیا کہ جو چاہے اللہ کا شکر ادا کرے، ایمان لا کر اللہ کے دین پر چلے، طریقے پر چلے، اور جو چاہے کفر اختیار کرے، ہم نے تم کو رستے بتا دیے ہیں۔ اور پھر اس کے بعد ان شاکر اور کافر دونوں کا انجام بیان کیا کہ شاکروں کا انجام کیا ہے، ان کا مقام کیا ہے، جو لمبا کافی آیات میں اس کی تفصیل بیان ہوتی ہے، اور ایک آیت میں کافروں کا انجام بیان کر کے تنبیہ کر دی کہ اختیار تو تم کو دے دیا ہے کافر یا شاکر بننے کا، یا شاکر یا کافر بننے کا، لیکن اپنا انجام بھی دیکھ لو کہ شاکر بنتے ہو تو کیا ملے گا اور کافر بنتے ہو تو کیا ہوگا۔ تو فرمایا انا اعتدنا للکافرین سلاسل واغلالا وسعیرا، بے شک ہم نے تیار کیے کافروں کے لیے کہ جو کفر کرنے والے ہیں، ناشکری پر تل جاتے ہیں، بے ایمانی کرتے ہیں، شرک کرتے ہیں، ان کے لیے ہم نے تیار کیا ہے سلاسل، زنجیریں، ان کو جکڑنے کے لیے، ان کو پرونے کے لیے، واغلالا اور طوق ان کو پہنانے کے لیے، وسعیرا اور بھڑکتی آگ ان کے لیے تیار کی ہے۔ کل ہم یہاں تک رکے تھے، اس کی بات لیتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، ان الابرار یشربون من کأس کان مزاجها کافورا عینا یشرب بها عباد اللہ یفجرونها تفجیرا یوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا۔ ان الابرار، بے شک نیک لوگ، یشربون پئیں گے، من کأسن ایسے جام سے، کان مزاجها کافورا کہ جس میں ملاوٹ ہوگی کافور کی، کافور ملا ہوگا، عینا یشرب بها عباد اللہ، عیناً وہ چشمہ ہوگا کافور، یشرب بها جس سے پیتے ہوں گے عباد اللہ، اللہ کے بندے، یفجرونها تفجیرا اس کو جس طرح سے چاہیں گے اس کو پھاڑیں گے، بہائیں گے، چلائیں گے۔ یوفون بالنذر، اللہ کے بندے کون ہیں؟ یوفون جو پوری کرتے ہیں، بالنذر نذروں کو، ویخافون اور ڈرتے ہیں، یومن ایسے دن سے، کان شرہ مستطیرا کہ جس کی مصیبت، جس کی اذیت اور جس کی ہیبت ناکی، مستطیراً بہت پھیلی ہوئی ہے۔ وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ اور کھانا کھلاتے ہیں، عَلَى حُبِّهِ اس کی محبت کے باوجود، اس کی محبت کے ساتھ، مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا مسکین، یتیم اور قیدی کو۔ إِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللَّهِ ہم تو صرف تم کو کھلاتے ہیں اللہ کے چہرے کی خاطر، لَا نُرِيدُ مِنْكُمْ جَزَاءً نہیں ہم چاہتے تم سے کوئی جزا بدلہ، ولا شکورا اور نہ ہی کوئی شکر ادا کرنا۔
آیت نمبر 5 سے 9 تک کی تلاوت اور ترجمہ پیش کیا گیا ہے۔ فرماتا اللہ تعالیٰ ان الابرار یشربون، ابرار جمع بار کی، اور بر کا لفظ بر سے جس کا معنی نیکی، اور ابرار اس کی جمع ہے کہ بے شک نیک لوگ، نیکی کرنے والے لوگ۔ اور نیکی کا مفہوم وہی ہے جو ہم پہلے بھی ذکر کرتے رہتے ہیں کہ نیکی وہی ہے جو اللہ اور اس کے رسول کا حکم ہے، ان کے حکم کے مطابق ہے، کیونکہ نیکی اپنے دل دماغ سے پیدا نہیں ہوتی، اپنے خیالات سے، تصورات سے نہیں گھڑی جاتی، بلکہ صرف نیکی وہ ہے کہ جس کو اللہ اور اس کے رسول علیہ السلام نے نیکی قرار دیا ہے۔ جو قرآن و سنت میں نیکی نہیں ہے، چاہے وہ لوگوں کو دیکھنے میں کتنا بھی اچھا کام کیوں نہ لگتا ہو، وہ نیکی نہیں، بلکہ اگر نیکی کے انداز سے کیا جاتا ہے جو قرآن و سنت میں نہیں ہے تو وہی بدعت ہے کہ جو گمراہی ہے، جس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ اس لیے پہلے نیکی کے مفہوم کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ تو بے شک جو نیک لوگ ہیں، اللہ اور اس کے رسول کے احکام کے مطابق اپنے آپ کو چلانے والے، زندگی بسر کرنے والے ہیں، ہاں ان کے لیے کیا ہے؟ ہم نے پڑھا تھا سابقہ آیت میں، آیت نمبر 3 میں انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا، کہ ہم نے ہدیناہ السبیل، اس کو رہنمائی کی اس کی صحیح رستے کی طرف، اور اس کے بعد اس کو اختیار دے دیا کہ چاہے وہ شاکر بنے یا کافر بنے۔ تو اللہ نے آیت نمبر 4 میں کافروں کا بیان کر دیا کہ کافروں کا کیا انجام ہوگا، اور اب سے لے کر آیت نمبر 5 سے لے کر آگے تک سورت کے آخری آیات سے کچھ پہلے تک جو ہے، یہ ساری اللہ تعالیٰ نے نیک لوگوں کے، ان کے مقامات کا، ان کے انعامات کا، اور ساتھ ان کی کچھ صفات کا ذکر کیا ہے۔ تو پہلی صفت ان کی کیا ذکر کی ہے کہ شاکر کون ہے؟ کہ جو ابرار ہیں، نیک ہیں۔ اور نیکی کا ہم نے مفہوم جس طرح بیان کیا ہے کہ اس کا معنی یہ ہوا کہ شاکر صرف کھانا کھا کر یا اللہ کی کوئی نعمت پا کر صرف الحمدللہ کہہ دینا، اللہ تیرا شکر ہے، یہی شکر نہیں، بلکہ وہ شکر عمل کا شکر ہے، وہ عقیدے کا شکر ہے کہ جو حقیقی نیکی ہے۔ اس لیے شکر سے متعلقہ 3 چیزیں ہیں کہ جو زبان سے بھی اقرار ہوتا ہے اللہ کی نعمت کا، انکار نہیں ہوتا، ناشکری نہیں ہوتی زبان سے کہ میرے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے، اور دل سے بھی اللہ کی اس نعمت کا اعتراف ہو کہ واقعی اللہ کی نعمت ہے مجھ پر، اور پھر عملی طور پر اللہ تعالیٰ کی اس دی ہوئی نعمتوں کا تقاضا پورا کیا جانا، کہ ان کو اللہ کے دین کی خاطر، نیکی عبادت کی اس رستے پر اس کو لگا دینا، اللہ کی راہ میں ان کو لٹا دینا، ہاں یہ ہے جو کسی بھی اللہ تعالیٰ کی نعمت کے شکر کا اصل انداز ہے۔ تو ابرار یہ لوگ ہیں، جو شاکر کون ہیں؟ جو ابرار ہیں، نیک لوگ ہیں، کہ جو اللہ تعالیٰ کی نعمت کا سب سے پہلے پیدا کرنے کی نعمت، پھر اس کے بعد سم و بصارت کی نعمت، اس کے بعد جو اللہ نے طرح طرح سے انسان کی ہدایت رہنمائی کے لیے اس کو انضامات کیے ہیں، اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر ادا کرتے ہوئے کیا ہے؟ نیکی کرتے ہیں، اللہ کی نعمتوں کو، سم و بصارت کو نیکی پر استعمال کرتے ہیں۔ تو یہ ابرار جو ہیں پھر ان کے لیے کیا ہوگا؟ یشربون من کأس، پئیں گے کأس، جام۔ اور کاس کا لفظ جو ہے، جس طرح کہ جام کا لفظ اردو میں مخصوص برتن کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور جو برتن جو ہے عام طور پر شراب پینے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، اس لیے یہاں پر کاس کا لفظ استعمال ہوا، اور ساتھ یہ نہیں فرمایا کہ وہ کاس کیا ہے، کیونکہ جب جام کا لفظ ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں تو جام کا لفظ ہی ہم کو معنی دیتا ہے کہ یہ عام کوئی گلاس نہیں ہے، عام کوئی برتن نہیں ہے، بلکہ ایسا برتن ہے کہ جس میں شراب استعمال ہوتی ہے۔ تو جس طرح دنیا میں جام کا لفظ شراب کے برتن کے لیے استعمال ہوتا ہے، ایسے ہی قرآن کریم میں اسی کو کاس کا نام دیا گیا ہے۔ اگرچہ کاس کا لفظ عام عربی استعمال میں عام گلاسوں کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، لیکن قرآن کریم میں اس کا جو استعمال ہوا ہے وہ شراب کے جام کے لیے۔ تو مایا کہ پئیں گے ایسے جام سے کان مزاجھا کافورا، یعنی ایسی شراب پئیں گے کہ جس شراب میں جو ہے کافور ملا ہوگا، کافور اس میں ملا ہوگا۔ وہ کافور کیا ہے؟ عینن، ایسا چشمہ ہے، یشرب بہا عباد اللہ، کہ جس سے اللہ کے بندے پیتے ہوں گے۔ جنت کی نعمتوں میں سے اللہ تعالیٰ کی ایسی نعمتیں بھی ہیں کہ جس میں صرف ایک نعمت نہیں بلکہ مختلف نعمتوں کو جمع کیا ہوتا ہے، اور دنیا کے اندر بھی ہم یہ چیزیں دیکھتے ہیں۔ اگرچہ دنیا کے اندر اکثر و بیشتر جو ملاوٹ ہوتی ہے وہ اعلیٰ درجے کی چیز میں کم درجے کی چیز ملائی جاتی ہے، بے ایمانی کرتے ہوئے، 2 نمبری کرتے ہوئے، لوگوں کو دھوکہ دیتے ہوئے، دودھ ہے تو پانی ملا دیا،
اور اس طرح سے تو دنیا کے اندر عام طور پر ملاوٹ کا لفظ جو ہے وہ گھٹیا انداز سے استعمال ہوتا ہے، کیونکہ وہاں پر چیزیں گھٹیا استعمال کی جاتی ہیں، ملاوٹ ہوتی ہی گھٹیا چیزوں کی ہے، اور نہ کہ صرف گھٹیا چیزوں کی بلکہ بعض اوقات ایسی چیزوں کی جو انسان کے ہلاکت کا ذریعہ ہوں۔ لیکن جنت میں جب ملاوٹ کا ذکر آتا ہے تو وہ ملاوٹ نہیں جو دنیا کی ہے، وہاں پر ملاوٹ جو ہے وہ ادنا چیز کے اندر اعلیٰ چیز کی ملاوٹ، جس طرح کہ بعض اوقات دنیا میں بھی بعض حالات میں ہم کسی شربت کے اندر کوئی ایسی چیز کے اندر کوئی اور اس سے اعلیٰ چیز ملا دیتے ہیں، کھانے کے اندر زعفران ڈال دیا یا پینے کے مشروب کے اندر کوئی اور اعلیٰ چیز اس طرح کی ڈال دی۔ تو اسی طرح جنت میں بھی جو ادنا چیز ہے اس کے اندر اعلیٰ چیز کی ملاوٹ، مزید اس کا ذائقہ بہتر بنانے کے لیے، مزید اس کا معیار بہتر بنانے کے لیے، تو یہ جس طرح صورت میں پڑھ رہے ہیں صورت مطففین، اور اس طرح باقی جگہوں پر بھی اس کا ذکر آتا ہے کہ اس میں شراب ہوگی اور شراب کی وہاں پر نہریں چلیں گی، لیکن اس شراب کو مزید اس کی لذت کو بڑھانے کے لیے، اس کے معیار کو بہتر بنانے کے لیے کیا ہے، اس میں کافور اور رحیق اور اس طرح کی چیزیں جو ہیں اس میں ملائی جائیں گی کہ تاکہ جو ہے اور اس کا ذائقہ بہتر ہو جائے اور پینے والوں کو لذت اور یہ چیزیں زیادہ حاصل ہوں۔ اور شراب کا لفظ بھی جب جنت کے حوالے سے استعمال ہوتا ہے تو جس طرح ہم اس سے پہلے صورت الواقعہ اور بعض دوسری صورتوں میں پڑھ چکے ہیں کہ وہ شراب دنیا کی شرابوں جیسی نہیں ہے کہ جس میں بدبو ہوتی ہے، بدمزگی ہوتی ہے، پینے کے بعد سر چکراتا ہے اور دماغ پلٹ جاتا ہے، آدمی اوٹ پٹانگ باتیں اور غلط کام کرنا شروع کر دیتا ہے، اور طرح طرح کے اس میں جو یعنی کہ قباحتیں اور بلکہ خباثتیں پائی جاتی ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں الخبائث کا اس کو نام دیا ہے کہ ساری خباثتوں کا، ساری غلط چیزوں کی جڑ ہے۔ لیکن جنت میں جب شراب کا ذکر آتا ہے تو شراب صرف اور صرف نام کے اعتبار سے، اور بلکہ جنت میں جو بھی کچھ ہے اگر دنیا میں اس چیز کا ذکر آتا ہے تو صرف ناموں کے لحاظ سے، جس طرح کہ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں سورۃ بقرہ کی وصیت میں جس میں اللہ نے جنت کے پھلوں کا ذکر کیا تو کیا فرمایا انہوں نے کہ جنت میں یہ پھل جو ہیں صرف ان کے نام ہیں۔ اگر ہم انار کا ذکر پڑھتے ہیں، زیتون کا، انجیر کا، ان چیزوں کا ذکر پڑھتے ہیں جنت کے پھلوں میں سے مختلف طرح کے پھل، تو یہ وہ پھل ہیں کہ جو صرف دنیا میں ان کے نام ہیں، ان کی حقیقت، ان کے ذائقے، ان کی لذتیں اور ان سے ملنے والے فائدے وہ کہیں بالاتر ہیں جو دنیا میں پائے جاتے ہیں۔ تو اس لیے شراب کا لفظ بھی جب آتا ہے قرآن کریم میں جنت کے شراب کی بات ہوتی ہے تو دنیا کی شراب کا وہاں پر ادنا تصور بھی نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ وہ شراب دنیا کے شراب سے ہر لحاظ سے الگ ہے۔ صرف شراب کا ایک لفظ ہے کیونکہ شراب پینے والوں کو اس میں مزہ آتا ہے، لذت ملتی ہے، اور صرف لذت نہیں ملتی بلکہ ان کو جو نشہ چڑھتا ہے، اور نشہ چڑھنے کے بعد سمجھتے ہیں کہ وہ بہت کچھ بن گئے ہیں، جس طرح کہ کسی عرب کے شاعر کا کہنا ہے نشربھا، کہ ہم اس شراب کو پیتے ہیں فتجعلنا ملوکا، ہم جب شراب پیتے ہیں تو ہم اس کو پی کے بادشاہ بن جاتے ہیں۔ ہاں، بادشاہ بنتا ہے چاہے وہ کسی گٹر کے اوپر گرا پڑا ہو۔ تو دنیا کی شراب کی یہ حال ہے، لیکن چونکہ لوگ اس کو مزے سے پیتے ہیں، اس میں لذت محسوس کرتے ہیں، اور اس میں ان کو کہ نشہ سے وہ چیزیں لذتیں مسی آتی ہے، تو جنت کی شراب کا اس لیے شراب کا ذکر آیا ہے کہ تاکہ وہ صرف لذتیں، وہ چیزیں جو دنیا میں تم پاتے ہو، جنت میں نہ تو بو ہے، نہ عقل کا زوال ہے، نہ کوئی شراب کا خمار ہے، نہ کوئی عادات شکنی کا معاملہ ہے، بلکہ وہاں پر صرف اور صرف لذت ہے اور صرف مزے ہیں۔ اور شراب پینے سے جو انسان کو دنیا کے اندر بعض اوقات مستی چڑھتی ہے یا دماغ خراب ہوتا ہے، ایسی چیزیں وہاں پر نہیں ہیں۔ تو یہاں پر بھی شراب کا ذکر آیا، لیکن اس میں مزاجھا کافورا، اس میں کافور کی ملاوٹ ہوگی، کافور ملا ہوگا۔ اور کافور کا بھی ہم جانتے ہیں دنیا کے اندر کافور جو استعمال ہوتا ہے عموماً جو مرنے کے بعد انسان کے کفن وغیرہ پر اس کے جسم پر لگایا جاتا ہے، تو یہ کافور بھی ہم دیکھتے ہیں کہ اس کی سمیل بھی کو تھوڑی تیز ہوتی ہے، بعض کا دماغ کو چڑھتی ہے، اور بلکہ جہاں تک اس کی تاثیر ہے اس میں زہر بھی پایا جاتا ہے، تو اس میں ایک ناگواری کا احساس ہے اس کی سمیل کے لحاظ سے بھی، ان چیزوں کے اعتبار سے، بلکہ ذائقے کے اعتبار سے بھی۔ تو جنت کا کافور بھی صرف نام کا کافور ہے، بلکہ اس کی حقیقت وہ دنیا سے بالکل الگ تھلگ ہے۔ تو اس شراب کو مزید بہتر بنانے کے لیے، اس کے مزاج کو، اس کے انداز کو بہتر بنانے کے لیے جو ہے یہ کافور کی ملاوٹ ہوگی۔ یہ کافور کیا ہے؟ عینن،
یہ نہیں کہ دنیا کے کافروں کی طرح ہے کہ تھوڑی مقدار میں، بلکہ وہاں پر ہر چیز کے نہریں چشمے ہیں۔ اللہ ماتا عین یشرب بہا عباد اللہ، یہ کافور کے وہاں پر چشمے چلتے ہوں گے کہ جس سے پیتے ہوں گے اللہ کے بندے۔ یشرب بہا عباد اللہ، اللہ کے بندے پیتے ہوں گے۔ اور اللہ کے بندوں سے مراد کون ہے؟ اگرچہ سبھی انسان اللہ کے بندے ہیں، جن بھی، انسان بھی، فرشتے بھی، سبھی اللہ کے بندے ہیں، لیکن جب قرآن کریم میں عباد اللہ کا لفظ استعمال ہوتا ہے یا سورۃ الفرقان میں اسی کو عباد الرحمن کا نام دیا گیا ہے، تو اس سے مراد ہر انسان نہیں ہے، بلکہ اس سے مراد صرف اللہ کے نیک بندے، مومن، متقی، پرہیزگار لوگ ہیں۔ کس لیے؟ کہ جس نے اپنے رب سے ویسے ہی بغاوت کی ہے، غداری کر رکھی ہے، وہ اس لائق نہیں کہ اس کو اللہ کے اس عظیم نام کی طرف منسوب کیا جائے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے بعض دوسری احادیث میں عبادی کے لفظ سے تو ذکر کیا ہے بندوں کو، لیکن عباد اللہ کا لفظ کسی کافر پر استعمال نہیں کیا، عباد الرحمن کا لفظ جو ہے کسی کافر مجرم پر استعمال نہیں کیا۔ تو قرآن و حدیث میں عباد اللہ کا لفظ جو آتا ہے عموماً وہ ایسے لوگوں کے بارے میں آتا ہے کہ جو واقعی اپنے رب کی پہچان کرتے ہیں، اس پر ایمان لاتے ہیں، اس کے حق ادا کرتے ہیں، اور ان کے دل میں اپنے رب کی عظمت ہے، اس کی ہیبت ہے۔ تو یہ ہیں جو اس عظیم لقب کے قابل ہیں کہ ان کی نسبت اس عظیم رب کے ساتھ اس اللہ کی طرف کی جائے عباد اللہ کہہ کر۔ لیکن جس آدمی نے ویسے اپنے رب سے بغاوت کر رکھی ہو، اس کے خلاف چل رہا ہو، وہ اس قابل، اس لائق نہیں کہ اس کو نسبت جو ہے وہ اللہ کے لفظ کے ساتھ کی جائے یا رحمان کے لفظ کے ساتھ کی جائے کہ جو اس کی عزت اور وقار کا ذریعہ ہو۔ اس لیے عباد اللہ سے مراد اللہ کے نیک بندے، جن کا اللہ نے پچھلی آیت میں ابرار کے نام سے ذکر کیا ہے کہ بے شک وہ چشمہ ہے جس سے پیتے ہوں گے عباد اللہ، اللہ کے بندے، یفجرونہا تفجیرا، وہ اس کو فجر، یفجر کس چیز کو پھاڑنا، اور چشمہ پھاڑنا ہمارے ہاں عام لفظ استعمال ہوتا ہے، عربی میں بھی وہی لفظ ہے کہ چشمہ پھاڑنا یعنی چشمے نکالنا۔ تو وہ جہاں سے چاہیں گے ان چشموں کو پھاڑیں گے، جہاں سے چاہیں گے ان چشموں کو نکالیں گے۔ اور یہ ہے جنت کی نعمتوں کی ایک الگ سے اور حیثیت دنیا کی نعمتوں کے الگ۔ وہ کیا ہے کہ دنیا میں چشمہ جہاں پر پھٹتا ہے وہیں پر نکلے گا، آپ یہ نہیں کہ جہاں سے چاہیں اس کو نکال لیں۔ نہر جہاں چلتی ہے وہ وہیں پر چلے گی، اس کو یہ نہیں کہ اپنی مرضی سے اس کا رخ جدھر مرضی موڑ دیں۔ لیکن جنت کی نعمتوں کا، جنت کے نہریں بھی ہوں، جنت کے چشمے ہوں، وہ جنتیوں کے اللہ نے ان کو تابع کر رکھا ہوگا۔ جنتی کی صرف نیت ہوگی، صرف اس کا ارادہ ہوگا، اور وہاں سے وہ چشمہ پھوٹ پڑے گا جو چاہے گا۔ جس نہر کو جدھر چلانا چاہے گا وہ وہیں پر اس کو چلا دے گا۔ تو یہ ہے جنت کی نعمتوں کے، نہ کہ صرف وہاں پر کھانے پینے کی اس طرح کی نعمتیں، بلکہ حتیٰ کہ وہ چیزیں جو دنیا میں ایک ہی جگہ پر قائم ثابت ہوتی ہیں، جنت میں اللہ تعالیٰ ان چیزوں کو بھی جنتیوں کے تابع کر دے گا کہ جنتی جہاں سے چاہے اس کو نکالے، جہاں چاہے اس کو بہائے، اور جدھر چاہے اس کو لے جائے۔ فرمایا یفجرونہا تفجیرا، ان کو خوب جہاں سے چاہے بہائیں گے، پھاڑیں گے، جہاں سے چاہے نکالیں گے۔ تو یہ ہیں ابرار کہ جن کا یہ انعام ہے کہ ان کو ایسے جام ملیں گے جو کافور ملے، اور کافور کیا ہے؟ وہ چشمے ہیں کہ جو اللہ کے بندے جس سے پیتے ہوں گے۔ یوفون بالنذر، وہ پورے کرتے ہیں نذروں کو۔ اب اللہ تعالیٰ ان ابرار کی اور صفتیں بیان کرتا ہے۔ پہلے تو بذات خود ابرار کا لفظ ہی ہم کو بیان کرتا ہے کہ وہ کون ہیں، پھر مزید ان کی صفتیں کیا ہیں، ان کے اعمال کیا ہیں دنیا کے اندر جس وجہ سے ان کو یہ جنت کی نعمتیں مل رہی ہیں۔ اس میں ایک ان کی صفت یہ ہے کہ یوفون بالنذر، وہ پورا کرتے ہیں نذر کو۔ اوفا یوفی، کس چیز کو پورا کرنا۔ اور نذر کیا ہوتی ہے؟ نذر اس چیز کو کہتے ہیں کہ جو واجب نہ ہو، اللہ کی طرف سے اس کو فرض نہ کیا گیا ہو، لیکن انسان خود اپنے اوپر اس کو واجب کر لے کہ میرے اوپر نظر ہے کہ میں یہ کام کروں گا، اتنے نفل پڑھوں گا، اتنا صدقہ دوں گا، اتنے روزے رکھوں گا، حج کروں گا، کوئی بھی نیکی کا کام کرنے یا کوئی بھی اس طرح کا کام کرنے کی انسان وہ چیز اس پر واجب نہیں ہے اپنے اوپر واجب کر لے۔ اور بعض اوقات کوئی چیز حرام نہیں ہے اپنے اوپر حرام کر لے کہ میں نظر مانتا ہوں کہ یہ چیز نہیں کھاؤں گا، یہ چیز نہیں پیوں گا، حالانکہ وہ چیز حلال ہے، لیکن اپنے اوپر وہ چیز انسان نظر مانتے ہوئے اپنے اوپر حرام کر لیتا ہے۔ تو یہ ہے نظر۔ اس نظر کی مختلف شکلیں ہیں،
اور اس کے کئی ایک احکامات ہیں، اور چنانچہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر نظر کا ذکر کیا ہے۔ نظر کو پورا کرنا نیک بندوں کی صفات میں سے، جس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ نظر عبادت ہے، اور یہ عبادت صرف اللہ کے لیے ہونی چاہیے۔ اللہ سے ہٹ کر کسی اور کے نظر ماننا یہ کیا ہے؟ شرک ہے۔ ہمارے ہاں وہ گمراہ کن لوگ نظر اللہ، نیاز حسین، اور فلاں کی نظر، فلاں کی نظر، اور طرح طرح کے جو ہم مشرکوں کے انداز دیکھتے ہیں، یہ سارے شرک کے انداز ہیں کہ جو بعض اوقات بڑے شرک تک جا پہنچتے ہیں کہ جس سے آدمی ویسے ہی دین سے خارج ہو سکتا ہے۔ تو بات کر رہے تھے کہ نظر عبادت ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر اس کا ذکر کیا ہے نیک بندوں کی صفات میں سے، کہ جس کا معنی یہ ہے کہ نظر کو پورا کرنا اللہ تعالیٰ کا حکم ہے۔ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ نظر کو پورا کیا جائے۔ تو ہم نے بتایا کہ نظر کیا ہوتی ہے کہ وہ ایسی کی چیز جو اللہ کی طرف سے واجب نہیں ہے، اور انسان اپنے اوپر خود ہی اس کو واجب کر لیتا ہے، اور اس کی مختلف شکلیں ہیں۔ شکلیں کیا کیا ہے کہ بعض اوقات تو انسان صرف یہ کہتا ہے کہ مجھ پر نظر ہے کہ میں یہ کام کروں، میں اتنے نفل پڑھوں، اتنا صدقہ دوں، اتنے روزے رکھوں، حج کروں، کسی بھی نیکی کے کام کے اپنے اوپر وہ نظر مان لیتا ہے کہ مجھ پر نظر ہے کہ میں یہ کام کروں۔ اور یہ نظر جو ہے اس میں کوئی شک نہیں کہ اس میں یہ جائز ہے، اس کا یعنی کہ ابتدا کرنا بھی جائز ہے، کیونکہ اس میں کوئی شرط نہیں لگائی گئی، اور خود اپنے آپ کو کسی نیک کام کے لیے ابھارنے کے لیے انسان نے اپنے آپ کو تیار کیا ہے کہ مجھ پر نظر ہے کہ میں اتنے روزے رکھوں گا بغیر کسی شرط کے۔ اور اگر یہ نظر جائز بھی ہے، اس کا ابتدا کرنا بھی جائز ہے، اور نظر ماننے کے بعد اس کو پورا کرنا بھی ضروری ہے۔ اس کے بعد دوسری چیز نظر کے حوالے سے دوسری قسم کیا ہے کہ آدمی نظر مانے اور شرط کے ساتھ کہ اگر میرا یہ کام ہو جاتا ہے تو میں اتنا صدقہ دوں گا، یہ میرا جب بیمار آدمی میری بیماری ختم ہو جاتی ہے فرض کرو تو میں اتنے نفل پڑھوں گا، میرا یعنی کام ہو جاتا ہے، مجھے جاب مل جاتا ہے تو پہلی سیلری جو ہے وہ اللہ کی راہ میں دوں گا۔ تو یہ وہ شرط ہے، یہ نظر ہے جو شرط کے ساتھ ہے۔ اب یہ وہ نظر ہے کہ جس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انہ لا یأتی بخیر، کہ یہ نظر جو ہے اس میں کوئی خیر نہیں ہے۔ خیر نہ ہونے کا معنی کہ اس انداز سے اللہ کے ساتھ شرطیں لگانا کس قدر بے ادبی کا انداز ہے، یعنی جیسے کہ نظر ماننے والا اللہ تعالیٰ کو یہ کہہ رہا ہو تو میرا یہ کام کر، میں تیرا یہ کروں گا، اور معنی کیا ہے کہ اگر تو میرا یہ کام نہیں کرتا تو میں بھی تیرا کام نہیں کروں گا۔ اس سے بڑھ کر اور گستاخی کا بے ادبی کا انداز کیا ہو سکتا ہے؟ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک نہیں بلکہ کئی ایک احادیث میں اس کو ناپسند کیا ہے اور اس کو برا قرار دیا ہے۔ اس کے ابتدا کرنا، اس نظر کو ماننا، ہاں نظر ماننے کے بعد اس کو پورا کرنا وہ الگ چیز ہے، لیکن ہماری فی الحال بات ہو رہی ہے صرف ایسی نظر ماننا کہ جس میں شرط رکھی گئی ہو کہ اگر میرا یہ کام ہو جاتا ہے تو میں یہ کام کروں گا، یہ صدقہ دوں گا، اتنے نفل پڑھوں گا، حج عمرہ کروں گا، کچھ بھی اس طرح کی چیز کرنا، تو یہ وہ ہے کہ جس کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ناپسند کیا ہے۔ چنانچہ صحیح مسلم کی حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ آپ بلکہ منع کرتے ہیں نظر ماننے سے، ینہی عن النظر ویقول انہ لا يرد شیئا انما یستخرج من البخیل، کہ آپ نظر ماننے سے منع کرتے اس انداز سے جو نظر ہے، اور ماتے کہ اس سے کوئی کام نہیں ہوتا، اللہ کی طرف سے کوئی اگر تکلیف آئی ہوئی ہے تو اس نظر ماننے سے ٹلے گی نہیں، اگر کوئی چیز آپ کو نہیں ملی تو نظر ماننے سے ملے گی نہیں، لیکن کیا ہے انما یستخرج به من البخیل، یہ تو صرف بخیل کنجوس آدمی سے کو مال نکلوانے کا ذریعہ ہے کہ چلو اس بہانے کے صدقہ کریں۔ اور دوسرے الفاظ ہیں حدیث کے النظر لا يقدم شيئا ولا يؤخر، کہ نظر نہ تو کوئی کام پہلے کراتی ہے نہ کسی کام کو تاخیر کراتی ہے، کہ نظر کرنے سے نہ کوئی کام اپنے وقت سے پہلے ہو سکتا ہے اور نہ ہی نظر ماننے سے کوئی کام اپنے وقت سے لیٹ ہوگا، جو اللہ نے جس چیز کا جو وقت لکھا اسی وقت ہو کے رہے گا۔ لیکن کیا ہے انما یستخرج به من البخیل، بخاری مسلم کے اس حدیث میں آپ آتے ہیں کہ یہ صرف بخیل سے کوئی صدقہ خیرات نکالنے کا ذریعہ ہے، کہ ویسے اسے صدقہ کرنا نہیں تھا، اس بہانے سے کوئی صدقہ کر دیتا ہے۔ اور اسی طرح کے الفاظ اور بھی ان النظر لا يقرب من ابن آدم شيئا لم يكن اللہ قدر اللہ له، کہ اللہ تعالیٰ نے اگر کسی انسان کے لیے کوئی چیز مقدر نہیں کی تو نظر ماننے سے وہ چیز مقدر نہیں ہو جاتی۔ تو اس طرح کے الفاظ سے ہم کو کیا ملتا ہے
کہ نظر کی اس طرح کی جو شرط کے ساتھ نظر کی جاتی ہے، ایسی نظر ماننا اچھی نہیں ہے، بلکہ اس سے منع کیا گیا ہے اور یہ بری چیز ہے۔ لیکن اگر نظر مان لی ہے تو پھر اگر وہ نیکی کی نظر ہے تو اس کو پورا کرنا ہوگا، جس کا ہم بیان کریں گے ابھی۔ تو دوسری نظر کی یہ قسم ہے، پہلی نظر وہ جو صرف نظر مانی ہے لیکن اس میں کوئی شرط نہیں رکھی، اور دوسری نظر کی وہ قسم کہ جس میں نظر ماننے کے ساتھ شرط رکھی ہے کہ اگر میرا یہ کام ہوتا ہے تو میں یہ کروں گا، اور وہ نیکی کی نظر ہے تو اس کو بھی پورا کرنا چاہیے، اس کو بھی پورا کرنا چاہیے۔ اس کو کہتے ہیں نظر تبرر یا نیکی کی نظر۔ اور اس کے علاوہ تیسری نظر کی قسم کیا ہے کہ جس میں آدمی کسی حرام کام کو کرنے کا یا کوئی فرض چیز چھوڑنے کی نظر مان لیتا ہے کہ میرے ہاں اگر کوئی بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کو فلاں درگاہ کا جو ہے اس کو طواف کرواؤں گا، فلاں درگاہ پر بکرا دوں گا، فلاں قبر کے لیے کوئی ذبح کروں گا، وہاں پر کچھ چڑھاوا چڑھاؤں گا۔ کچھ نہ کچھ شک نہیں کہ شرک کے کام ہیں کہ جو سب سے بڑا جرم ہے، یا کوئی اور کسی گناہ کے کام کی نظر مان لیتا ہے کہ یہ کام اگر ہو گیا تو میں کوئی بھنڈ نچاؤں گا، کوئی گانے میوزک بجاؤں گا، کوئی اس طرح کے کام جو ہمارے بدماش لوگ کرتے ہیں۔ کسی حرام کام کی نظر مان لی، یا کسی فرض کام کو، واجب کام کو چھوڑنے کی نظر مان لی، کہ کسی آدمی بہن بھائی سے، کسی عزیز رشتہ دار سے کہتا ہے کہ اگر تم نے یہ کام کیا یا تم نے اگر فلاں سے بات کی تو میں تم سے بات نہیں کروں گا، یعنی اسے بائیکاٹ کرنا۔ تو کسی رشتہ دار، عام مسلمان کے ساتھ بائیکاٹ کرنا بھی ناجائز حرام ہے، چاہے جا کے رشتہ دار ہو، قطع رحمی ہو۔ تو یہ کیا ہے؟ یہ نظر ہے جو نافرمانی کی نظر ہے، اور اس پر علماء کا اتفاق ہے کہ ایسی نظر کو پورا نہیں کیا جائے گا، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ من نظر ان یطیع اللہ فلیطیع ومن نظر ان یعصی اللہ فلا یعصی، کہ جس نے اللہ کی اطاعت کی نظر مانی اس کو چاہیے کہ اللہ کی اطاعت کرے۔ اطاعت سے مراد کوئی بھی نیکی کے کام کی نظر مانتا ہے، کوئی نفل نوافل پڑھنے کی، اللہ کے راہ میں اس کو صدقہ خیرات کرنے کی، یا تو آپ فرماتے ہیں کہ ہاں اس کو چاہیے کہ وہ نظر پوری کرے جو ہم نے پہلی دو نظروں کا ذکر کیا ہے۔ تو یہ تیسری نظر جو نافرمانی کی نظر ہے کہ جس میں اللہ تعالیٰ کے کسی حکم کو چھوڑنے کی نظر مانی جا رہی ہے یا کسی حرام کام کو کرنے کی، تو اس کو آپ فرماتے ہیں فلا یعصی، اور جس نافرمانی کی قسم کھائی ہے، نظر مانی ہے، اس کو وہ نہ کرے۔ تو یہ تیسری قسم نظر کی۔ چوتھی قسم نظر کی کیا ہے کہ کسی جائز کام کو، جو جائز ہے اس کو کرنے یا نہ کرنے کی نظر مان لینا، یا جو مستحب یا مکروہ چیز ہے اس کو کرنے یا نہ کرنے کی نظر مان لینا۔ اس میں علماء کا اختلاف ہے کیا وہ کرے یا نہ کرے۔ اصل تو یہ ہے کہ اگر جائز چیز کی قسم ہے تو اس کو بھی پورا کرے، اگر جائز چیز کی نظر ہے تو اس کو نظر کو پورا کرے، کیونکہ اللہ نے نظروں کو پورا کرنے کا حکم دیا ہے اور اللہ کے نیک بندوں کی صفت بیان کی ہے۔ تو جو نظر صرف پوری نہیں کی جائے گی وہ جو معصیت کی، نافرمانی کی نظر ہے، جبکہ جو چیز جائز ہے، جس طرح کہ ہم نے مثال دی تھی کہ کوئی آدمی کہہ دے کہ میں یہ چیز نہیں کھاؤں گا جو اللہ نے حلال کر رکھی ہے، یا کوئی چیز کہے کہ میں لازماً اس کو کھاؤں گا، مجھ پر نظر ہے میں کہ لازماً کھاؤں گا۔ اب کھانا نہ کھانا کس چیز کا، اصل یہ ہے کہ جائز ہے، تو اس لیے اصل یہ ہے کہ اگر اس میں کوئی نقصان نہیں ہے اس کو، اس چیز کے استعمال کرنے میں یا چھوڑنے میں اس کو کوئی نقصان نہیں ہے، تو اس کو وہ چیز کرنا چاہیے، اس کے نظر کو پورا کرنا چاہیے جو اس نے کھائی ہے، مانی ہے۔ تو یہ نظر کی چار قسمیں کہ جس میں ہم نے بتایا کہ پہلی دو قسمیں جو ہیں جس میں صرف اللہ کی نظر ماننا بغیر کسی شرط کے، اس پر تو سبھی علماء کا اتفاق ہے، اس کو پورا کیا جائے گا۔ اس طرح دوسری قسم بھی جس میں شرط کے ساتھ نظر مانی ہے، اس نظر کی ابتدا کرنا جائز نہیں ہے، حرام ہے، لیکن اگر نظر مان لی ہے تو اس کو پورا کرنا ہوگا کیونکہ نیکی کی نظر ہے۔ اور تیسری قسم نظر کی جو حرام کام کی نظر ہے یا اللہ تعالیٰ کے کسی فرض کو چھوڑنے کی نظر ہے، تو اس نظر کو پورا نہیں کیا جائے گا، لیکن اس کا کفارہ دیا جائے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جیسا فرمایا ہے کہ لا نظر فی معصیت اللہ و کفارتہ کفارۃ یمین، کہ جو اللہ کی نافرمانی میں نظر ہے وہ نظر پوری نہیں کی جائے گی، اس کو چھوڑا جائے گا، لیکن اس کا کفارہ کیا ہے؟ وہی کفارہ ہے جو قسم کا کفارہ ہے۔ اور قسم کا کفارہ ہم پہلے پڑھ چکے ہیں، سورۃ البقرہ میں، سورۃ المائدہ میں بھی اس کی تفصیل پڑھ چکے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ قسم کا کفارہ کیا ہے کہ وہ یا تو 10 مسکینوں کو کھانا کھلائے آدمی، یا 10 مسکینوں کے کپڑے بنائے، یا غلام آزاد کرے۔ یہ تینوں چیزوں میں اختیار ہے، جو بھی چاہے کر سکتا ہے۔
اور اگر تینوں کاموں میں سے کوئی نہیں کر سکا پھر کیا ہے، پھر 3 دن کے روزے رکھے، تو یہ ہے نظر کا یا قسم کا کفارہ، اور یہی نظر کا کفارہ ہے۔ تو بات کر رہے تھے کہ یہ نظر کے حوالے سے مزید احکامات یہ بھی ہیں کہ ایسی نظر بھی نہیں پوری کی جائے گی جو انسان کے اختیار میں نہ ہو۔ یعنی آدمی ایسی بات کی قسم کھا لے، ایسی بات کی نظر مان لے کہ جو کرنا اس کے لیے ممکن ہی نہ ہو، جو اس کے اختیار میں نہ ہو، تو یہ بھی نظر پوری نہیں ہوتی، ظاہر بات پوری نہیں کی جائے گی۔ اور ایسی چیز کی نظر بھی نہیں ہے، نظر منعقد نہیں ہوتی کہ جو انسان کی ملکیت میں نہ ہو۔ آدمی قسم کھا لے یا نظر کر مان لے کہ اگر میرا یہ کام ہو جاتا ہے تو میں یہ گاڑی بیچ دوں گا، اور یہ گاڑی اس کی نہیں کسی اور کی ہے، تو بیوقوفی حماقت ہے کہ آپ کسی اور کی گاڑی پر نظر مان لو کہ وہ تم اس کو بیچو گے، تم کون ہوتے بیچنے والے؟ تو کہنے کا مقصد آپ نے یہ بھی فرمایا کہ ولا نظر فی معصیت اللہ ولا وفاء لنظر فی معصیت اللہ ولا فی ما لا یملک ابن آدم، کہ ایسی انسان اپنے نظر کی بھی وفا نہیں، اس کو پورا بھی نہیں کیا جائے گا جو معصیت کی نافرمانی کی ہے، اور ایسی نظر بھی پوری نہیں کی جائے گی جو انسان کی ملکیت میں نہیں ہے، جس طرح کہ صحیح مسلم وغیرہ بخاری وغیرہ کی احادیث میں ہے۔ اور اسی طرح کہ جس میں قطع رحمی آتی ہو، جس کی ہم نے مثال دی، بلکہ آپ نے باقاعدہ حدیث میں اس کا ذکر کیا، ولا فی قطیعۃ رحم، کہ جہاں پر قطع رحمی ہوتی ہو وہاں پر بھی نظر پوری نہیں کی جائے گی۔ اسی طرح نظر کے احکامات میں سے یہ بھی ہے کہ بعض اوقات انسان اپنے اوپر نظر مان لیتا ہے کسی مشکل کام کو کرنے کی بلا وجہ، بے وقوفی حماقت سے، بے خواہ اپنے اوپر کسی فضول کام کی نظر مان لیتا ہے کہ میں یہ کام کروں گا۔ اس کی مثال کیا ہے؟ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں صحیح بخاری کی حدیث میں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ ارشاد فرما رہے تھے، تو آپ نے دیکھا کہ ایک آدمی باہر دھوپ میں کھڑا ہے، خطبے کے دوران پوچھا اس کا معاملہ کیا ہے، تو آپ کو بتایا کہ یہ اس کا نام ابو اسرائیل ہے، اور اس نے نظر مانی ہے کہ میں کھڑا رہوں گا، بیٹھوں گا نہیں، اور دھوپ میں رہوں گا، سایہ میں نہیں جاؤں گا، اور کسی سے بات نہیں کروں گا، اور روزہ رکھوں گا۔ یعنی اس نے 4 نظریں ایک ساتھ کھا لی، ایک ساتھ 4 نظریں مان لی۔ ایک تو یہ ہے کہ کھڑے رہنے کی بیٹھنا نہیں ہے، اور کھڑا بھی دھوپ میں ہونا ہے، سائے میں نہیں جانا، اور کسی سے بات بھی نہیں کرنی، اور روزہ رکھنا ہے۔ اب دیکھیں اس میں سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کس نظر کو پورا کرنے کا حکم دیا اور کس کو چھوڑنے کا حکم دیا۔ آپ میں کہ مروہ فلیتکلم اور فلیکلم، اس کو کہو کہ بات کرے، ولیستظل، اور سائے میں آ جائے، دھوپ میں نہ کھڑا ہو، ولیقعد، اور بیٹھ جائے، کھڑا نہ رہے۔ ہاں یہ 3 کام منع کیے آپ نے کہ یہ 3 فالتو کام ہیں، اس کی ضرورت نہیں ہے۔ ولیتم صومہ، اور جو کرنے کا کام ہے وہ کیا ہے؟ نظر جو اسے روزہ رکھنے کی معنی ہے، ہاں وہ اس کو پورا کرے۔ تو یہ حدیث جو صحیح بخاری کی حدیث ہم کو واضح طور پر بتاتی ہے کہ فالتو قسم کے کاموں پر نظریں مان لینا، ان کو پورا نہیں کیا جائے گا۔ اسی طرح عقبہ ابن عامر کی جو ہے حدیث ہے، فرماتے ہیں کہ ان کی بہن نے قسم کھائی، نظر مانی اس بات کی، اور نظر قسم یہ دونوں ایک ساتھ استعمال ہوتے ہیں اصل میں، اس لیے ہماری زبان سے بھی بار بار قسم کا لفظ نکل رہا ہے۔ تو اس نے نظر مانی کہ وہ پیدل چل کر حج کو جائے گی، مدینہ سے مکہ پیدل چل کر حج کو جائے گی، اور سر پر کپڑا بھی، یعنی کہ سر پہ سایہ بھی نہیں کرے گی، اور سواری پر سوار بھی نہیں ہوگی۔ پیدل جانے کا معنی یہی صحیح مسلم کے اس حدیث میں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ ان اللہ لغنی عن نذرها، کہ اللہ تعالیٰ اس کی اس نظر سے غنی ہے، اس کو ضرورت نہیں ہے کہ اس طرح کی قسم کا اس طرح کی نظر مانے۔ مرہا فلترکب، آپ ماتے کہ اس کو حکم دو کہ وہ سواری پر سوار ہو کے جائے۔ جب اللہ نے سواری مہیا کی ہے تو پھر پیدل چل کے اپنے آپ کو مشقت میں ڈالنا، اس کی ضرورت نہیں ہے۔ اور یہ بھی بہت ایک اہم مسئلہ ہے جسے ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے کہ بعض اوقات آدمی کو نیکی کا کام ہی ہے کہ جس کو آسان طریقے سے کر سکتا ہے، آسان طریقہ جو جائز ہے، یہ نہیں کہ حرام ہو، آسان جائز طریقے سے کر سکتا ہے، لیکن پھر بھی اپنے آپ کو مشقت میں ڈالتا ہے، تو اللہ تعالیٰ کو ایسی مشقتوں کی ضرورت نہیں ہے۔ اور بعض بیوقوف اس حدیث کو دلیل بناتے ہیں جس میں آپ نے حضرت عائشہ کو فرمایا اجرک اعلیٰ قدری نصبک، کہ جتنی تمہاری تھکاوٹ محنت ہوگی اتنا ہی تمہارا اجر زیادہ ہوگا۔ لیکن ہم کہیں گے وہ حدیث صحیح ہے، لیکن وہ حدیث اس حوالے سے ہے کہ جہاں پر واقع ہی انسان کو اللہ تعالیٰ کے حکم کو پورا کرنے میں مشقت ہو رہی ہو، مشکل ہو رہی ہو،
تو وہاں پر پھر اللہ تعالیٰ اجر بھی اتنا ہی زیادہ دیتا ہے۔ لیکن ایک چیز کو آسانی سے کیا جا سکتا ہو، بغیر مشقت میں پڑے، تو اللہ تعالیٰ کو ضرورت نہیں کہ آدمی بلا وجہ اپنے آپ کو مشقت میں ڈالے، جس طرح کہ صوفیوں کا انداز ہوتا ہے کہ ایک ایک ٹانگ پر کھڑے ہو کر پوری رات چلے کاٹنا، اور کیا کیا ان کے غلط کرا کے اس طرح کے انداز ہوتے ہیں۔ تو یہ شیطانی کام ہے، اللہ تعالیٰ کے احکامات کے برخلاف ہیں۔ اسی طرح نظر کے احکامات میں سے یہ بھی ہے کہ اگر کسی نظر کو عملی طور پر انسان پورا نہ کر سکے تو اس کا کوئی بدل بھی ہوتا ہے۔ ایک آدمی نظر مانی کہ میں آپ کہتا ہے، آپ ساتھ ہم کے آ کر کہتا ہے کہ میں نے نظر مانی تھی کہ اگر آپ مکہ فتح کر لیتے ہیں تو میں بیت المقدس میں جا کر 2 رکعتیں پڑھوں گا۔ آپ میں کہ بیت المقدس اتنی دور جانے کی تمہیں ضرورت کیا ہے؟ تم بیت اللہ میں ہو، افضل جگہ ہے بیت المقدس سے، یہاں پر 2 رکعتیں پڑھ لو۔ اس نے کہا کہ میں تو نظر یہ مانی ہے۔ آپ نے پھر وہی اس کو وہی کہا، اس نے پھر وہی بات کی، آپ نے پھر تمہاری مرضی ہے کہ اتنی دور تم جانا چاہتے ہو، وہیں پر جا کر۔ اس سے معلوم کیا ہوا؟ اس سے معلوم ہوا کہ اگر نظر پوری کرنے کے لیے اس سے بہتر کوئی متبادل چیز ہو، اس سے بہتر، تو آدمی وہ چیز اختیار کرے، جس طرح کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آدمی کو اس بات کی تعلیم دی کہ وہ اپنا یعنی کہ عمل جو ہے وہ یہاں پر کر سکتا ہے، مسجد حرام میں 2 رکعتیں پڑھ لے تو اس کی نظر پوری ہو جائے گی۔ اسی طرح یہ بھی ہے کہ اگر کسی نے یعنی کہ اسلام لانے سے پہلے کوئی نظر مانی ہو، اور آج اللہ کے فضل سے بہت سے لوگ اسلام میں داخل ہو رہے ہیں، تو اسلام لانے سے پہلے کسی نے نظر مانی ہو تو کیا اسلام لانے کے بعد اس کو اس کی نظر کو پورا کرنا ہوگا؟ ہاں، اگر نیکی کی نظر ہے، اچھے کام کی نظر ہے تو اس کو پورا کرنا ہوگا۔ جس طرح کہ عمر فاروق کے بارے میں آتا ہے، انہوں نے فرمایا کہ میں صحیح بخاری کی حدیث ہے، فرمایا انہوں نے کہ میں نے نظر مانی تھی جاہلیت میں، اسلام سے پہلے، کہ میں 1 رات مسجد حرام میں اعتکاف کروں گا، رات بھر کا مسجد حرام میں اعتکاف کروں گا، جس سے یہ پتہ چلا کہ 1 رات کا اعتکاف بھی ہو سکتا ہے اور 1 دن کا بھی ہو سکتا ہے۔ تو اور یہ نظر انہوں نے کب مانی؟ اسلام لانے سے پہلے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب پوچھا انہوں نے تو آپ میں کہ اپنی نظر کو پورا کرو، اوفی بنظرک، اپنی نظر پوری کرو۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اسلام لانے سے پہلے اگر کوئی آدمی نظر مان چکا ہے اور نیکی کی نظر ہے تو اس کو چاہیے کہ وہ نظر پوری کرے، چاہے وہ اسلام سے پہلے کیوں نہ تھی۔ اسی طرح اگر کوئی آدمی فوت ہو جاتا ہے اور فوت ہونے والے نے کوئی نظر مانی تھی، اس کی نظر اس کے وارثوں کو پورا کرنا ہوگی یا نہیں کرنا ہوگی، اس حوالے سے بھی اس میں علماء کے بڑے اختلافات ہیں، اور صحیح یہی ہے کہ اگر تو نظر کا تعلق بدنی عبادت کے ساتھ ہے تو پھر پورا کرنا ضروری نہیں ہے، اور اگر نظر کا تعلق مالی معاملات سے ہے اور مرنے والے نے مال چھوڑا ہے اور خاص طور پر اگر وصیت بھی کی ہے تو پھر اس نظر کو لازم پورا کرنا چاہیے، اور اگر مال چھوڑا ہے تو پھر بھی اس کی نظر کو پورا کر دینا چاہیے۔ اور اس کے متعلقہ سعد بن عبادہ کی حدیث ہے، فرماتے ہیں کہ میری ماں کا انتقال ہو گیا اور اس کے ذمے ایک نظر تھی جو انہوں نے پوری نہ کی، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو پوری کرنے کا حکم دیا، جو کہ صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ اگرچہ حدیث کا لفظ عام ہے کہ مرنے والے پر کوئی بھی نظر ہو، چاہے وہ نظر یعنی کہ بدنی عبادت سے تعلق رکھتی ہو جس طرح کہ نماز روزہ ہے، یا مالی عبادت سے تعلق رکھتی ہو جس طرح کہ صدقہ زکوٰۃ ہے، تو حدیث کا لفظ تو عام ہے، لیکن بعض علماء نے اس کو کہا ہے کہ بدنی عبادت کا تعلق جو کہ اس کے ساتھ تھا، پیچھے والوں پر فرض نہیں، ضروری نہیں، لیکن اگر مال ہے، مال چھوڑا اس نے، تو پھر اس کو اس کی نظر پوری کرنا چاہیے۔ تو یہ نظر کے بارے میں مختلف یعنی کہ اہم قسم کے احکامات تھے جس کا ہم ذکر کر رہے تھے کہ تو فرمایا کہ یوفون بالنذر، نظر پوری کرتے ہیں، وَيَخَافُونَ يَوْمًا كَانَ شَرُّهُ مُسْتَطِيرًا، اور ڈرتے ہیں اس قیامت کے دن سے کہ جس کا شر بہت پھیلا ہوا ہے، اور شر سے مراد جس کی ہیبت، جس کی اذیتیں، جس کے نقصانات اور جس کی ہولناکیاں بہت بڑی ہیں کہ جس کا ہم بار بار ذکر پڑھتے چلے آ رہے ہیں۔ دوبارہ دیکھیں آگے آتے اسی پر اکتفا کرتے ہیں۔ ان الابرار، بے شک نیک لوگ، یشربون پیئیں گے، من کأس، ایسے جام سے، مزاجھا کافورا، کہ جس میں ملاوٹ ہوگی کافور کی، عیناً وہ چشمہ ہوگا، یشرب بہا عباد اللہ، جس سے اللہ کے بندے پیتے ہوں گے، یفجرونہا تفجیرا، اس کو جہاں سے چاہیں گے اس کو خوب بہائیں گے، چلائیں گے، یوفون بالنذر، پورا کرتے ہیں وہ اپنی نظروں کو، ویخافون، اور ڈرتے ہیں، یومن، اس سے قیامت کے دن سے، کان شرہ مستطیرا، کہ جس کی مصیبت ہیبت جو ہے بہت پھیلی ہوگی۔ بارک اللہ فیکم، جزاکم اللہ خیر۔